آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہماری بی پی ایس سی کی آج جو ہے لاسٹ کلاس ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی آپ کے ٹاپکس تھے اس کے آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ وہ سارے ہی ہو چکے ہیں، صرف آپ کے 2 ٹاپک رہ گئے ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے والی کلاس میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ صنعت پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے ثنائے معنی اور ثنائے لفظی پڑھنا تھا۔ تو ہم نے ثنائے لفظی سے سٹارٹ کیا تھا، تو ثنائے لفظی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں ہم نے صنعت تعداد پڑھ لی تھی، صنعت تدنیس پڑھ لی تھی، صنعت ترصیب پڑھ لی تھی، اور صنعت اشتقاق پڑھی تھی، اور صنعت قلب پڑھی تھی۔ اب ہم آج شروع کریں گے صنعت تکرار سے۔ آج ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ صنعت تکرار دیکھیں گے۔ اس کی تعریف لکھ لیتے ہیں۔ صنعت تکرار کیا ہوتا ہے؟ کسی شعر میں کوئی لفظ کیسا ہے بار بار آئے تو اس شعر میں صنعت تکرار ہوتی ہے۔ کسی شعر میں کوئی لفظ بار بار آئے تو اس شعر میں صنعت تکرار ہوتی ہے۔ اب بار بار تو کئی شعر میں آتا ہے کوئی بھی لفظ، ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں آتا، پر کس طرح سے آئے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تھا جلوے آرا مگر تم نے موسیٰ نہ دیکھا، نہ دیکھا، نہ دیکھا۔ تو اس طریقے سے بار بار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی بار آ رہا ہے؟ نہ دیکھا، نہ دیکھا، نہ دیکھا، نہ دیکھا۔ وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ نہ دیکھا، نہ دیکھا، نہ دیکھا، نہ دیکھا۔ اس طریقے سے جو بار بار آئے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت تکرار۔ ایک اور دیکھ لیتے ہیں، ایک مثال اور۔ پتھر کو گوہر کہہ کہہ کر کہہ کر بدتر کو بہتر کہہ کر۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایک جیسے جو لفظ آ رہا ہے وہ کئی بار کیا ہوتا ہے، آپ کو شعر میں 2 صنعت بھی ہو سکتی ہے۔ کسی شعر میں 2 صنعت بھی آ سکتی ہیں، جیسے تعداد بھی آ جائے، صنعت تکرار بھی آ جائے، صنعت قلب بھی آ جائے اور صنعت اشتقاق بھی آ جائے۔ تو آپ کو آپشن دیکھنا ہے کہ آپشن میں کیا دیا گیا ہے، اور آپشن کے اکارڈنگ آپ کو جو ہے وہ صحیح جواب چننا ہے، کیونکہ کئی بار کسی ایک شعر میں 2 صنعت بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو آپشن شعر کو پڑھ کے اور اس کے بعد اس میں کیا آپشن دیے گئے ہیں انہیں پڑھ کے آپ کو
جواب صحیح نشان لگانا ہے. جس میں سارا اس میں کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے یہ والا جو شعر ہے اس میں صنعت قلب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں سارے ارکان برابر ہیں، اور صنعت تکرار تو یہ ہے ہی. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپشن دیکھ کے جواب کو ٹک لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے صنعت قطار البعیر. یہ ہم کس کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ ثنائے لفظی میں، ہے نا. اس کے بعد ہم ثنائے معنی دیکھیں گے. یہ اس کی جو ہے آخری صنعت معنی کی. صنعت قطار البعیر. اس میں کیا تھا، اس صنعت میں شعر کے پہلے مصرعے کے آخری لفظ اور دوسرے مصرعے کا پہلا لفظ ایک ہی ہوتا ہے. اس صنعت میں شعر کے پہلے مصرعے کے آخری لفظ کا اور مطلب یہ سمجھ لیں آپ کو، جیسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ الٹا ہے، اور دوسرے مصرعے کا پہلا لفظ ایک ہی ہوتا ہے. اب دیکھو، اس صنعت میں شعر کے پہلے مصرعے میں کے آخری لفظ، جو پہلا مصرعہ لکھا ہوا ہے اس کا آخری لفظ، اور جو دوسرا مصرعہ لکھا ہوا ہے اس کا پہلا لفظ، مطلب الٹا، ایک ہی ہوتا ہے نا. دونوں اس میں ایک ہی ہونا چاہیے. مثال وہ کیا ہے، وہ صنعت قطار البعیر کا. ہو گیا جس دن سے اپنے دل پر اس کو اختیار اپنا گیا بے اختیار رہ گئی. وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو مثال، ہو گیا جس دن سے اپنے دل پر اس کو اختیار. یہ پہلے مصرعے کا آخری لفظ، اب دوسرے مصرعے کا پہلا لفظ. اختیار رہا اپنا گیا، اختیار اپنا گیا، اختیار اپنا گیا بے اختیاری رہ گئی. تو اس سے تو یہ دوبارہ آیا ہے یہ لفظ، لیکن یہاں پر مراد ہے پہلے مصرعے میں
آخری لفظ سے اور دوسرے مصرے کے پہلے لفظ دونوں کیا ہونا چاہیے؟ یکساں ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے، تو وہ ہوتا ہے صنعت قطار البعید۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ علم بدیع دیکھی۔ علم بدیع کیا ہوتا ہے؟ علم بدیع کلام میں خوبصورتی کو پیدا کرتی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ثنائے لفظی اور ثنائے دو صنعت ہوتی ہیں، اور ثنائے معنی۔ تو ثنائے لفظی میں ہم نے کون کون سی صنعت دیکھی تھی؟ صنعت تدنیس، صنعت تعداد، صنعت ترسی، صنعت قلب، صنعت اشتقاق، صنعت تکرار، صنعت قطار البعید، صنعت ذوالقافین، یہ ہم دیکھ چکے تھے۔ یہ جو تھا یہ ہم کس میں دیکھ رہے تھے؟ ثنائے لفظی میں۔ یہ ثنائے لفظی صنعت قطار البعید۔ اس کی آخری صنعت ہے صنعت ذوالقافین۔ صنعت ذوالقافین۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس صنعت میں دو قافیوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس سے سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو۔ اس صنعت میں دو قافیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھتے ہیں اس کی۔ جب برے بردرِ دل حضرت عشق آن بیکارِ جاتی رہی عقل اور ہوئے آسان کنارے۔ تو یہاں دیکھیے آپ پکارے اور یہ رہا کنارے، یہ ایک جیسے قافیہ ہو گئے نا، تو بس اس میں یہی ہوتا ہے صنعت ذوالقافین میں دونوں مصرے میں قافیے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اس میں اور اس میں دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ قافیہ آ رہا ہے۔ قافیے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ قافیہ ہم آواز ہوتا ہے، جیسے گوہر، شوہر، کتاب، حساب، اس طریقے سے ہم آواز ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ ایک ہی آواز پہ ختم ہونے والے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا ثنائے لفظی۔ اس کی ہم نے جتنی صنعت تھی وہ پڑھ لی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ثنائے معنی۔ ثنائے معنوی سے شعر کی جو معنی ہے نا اس کی خوبیاں واضح ہوتی ہیں اس میں۔ اس سے لفظی خوبیاں واضح ہو رہی تھی اور اس سے
یہ مانوی ہے تو سنائے مانوی، سنائے مانوی سے شیر کی مانوی خوبیاں واضح ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ کون کون سے ہوتے ہیں یہ۔ فرسٹ ہے ثنائے تضاد، صلت تضاد۔ سیکنڈ ہے صنعت مبالغہ، تھرڈ ہے حسن تعلیل، فورتھ ہے لف و نشر، ففتھ ہے میرات العروض، اور سکسth ہے صنعت ترمیم۔ چلو تو اس میں یہ 6 آئیں گی ہے نا۔ صنعت تضاد، مبالغہ، حسن تعلیل، لف و نشر، میرات النصیر اور صنعت تنمیہ۔ اب ہم ان کو بھی ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرسٹ کیا ہے؟ فرسٹ ہے صنعت تضاد۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف لکھ لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی جو ضد ہوتے ہیں نا وہ، اس کو ایسے لکھوں، شعر میں ایسے الفاظ لائے جائیں، ایسے الفاظ لائے جائیں جو کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کی کیا ہو، ضد ہو۔ جیسے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ ایک شب، شب یعنی رات ہے نا، ایک شب آگ، ایک شب پانی۔ دل خراب ہے دونوں۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہ آ گیا آگ اور یہ آ گیا پانی۔ تو یہاں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ضد ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، بہت مشہور شعر ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو یہاں پر صبح آ گیا اور یہاں پر کیا آ گیا، شام آ گیا۔ ایک اور دیکھ لیتے ہیں۔
دیکھو، کہا جیتا ہوں، کہا مرتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے۔ دیکھو، ایک تو یہ ہو گیا آنا جانا، یہ تعداد ہو گئے ایک دوسرے کے متصل، اور یہاں جینا اور یہاں مرنا، تو یہ کیا ہو گیا، ایک دوسرے کے ضد ہو گئے۔ تو شعر میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں یا اپوزٹ ہوں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، صنعت تضاد کہتے ہیں، ہے نا۔ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد سیکنڈ ہے، سیکنڈ کیا ہے، صنعت مبالغہ، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ مبالغہ، اس سے سب سے زیادہ سوال ایگزام میں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اسے اچھے سے سمجھیے گا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، شعر میں کسی بات کو بڑا چڑھا کر بتانا، ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے شعر میں، الفاظ کے ذریعے، انہی الفاظ کے ذریعے بات کو بڑا چڑھا کر بتانا، کیسے، جیسے کہا جاتا ہے کسی کو تم جیو ہزاروں سال، تو ہزاروں سال تو کوئی بھی نہیں جیتا، اور جیسے کسی کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو تو کہا جاتا ہے وہ کس کی طرح خوبصورت ہے، چاند کی طرح چمک رہی ہے، چاند کی طرح چمک رہی ہیں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے بہت ہی زیادہ تعریف کر دینا، اسے ہم کیا کہتے ہیں، صنعت مبالغہ۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اس پہ اسٹار بنا کے لکھ لیجیے، اس سے ضرور سوال دیکھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ ہے، مبالغے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تبلیغ، اغراق اور غلو۔ تھرڈ مت لکھو، مبالغے کی قسمیں لکھ لو، مبالغے کی تین اقسام ہوتی ہیں، کتنی، تین ہے۔ فرسٹ ہے تبلیغ، سیکنڈ ہے اغراق، اور تھرڈ ہے غلو۔ تبلیغ کیا ہوتا ہے، اس کا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ جسے عقل نہیں مانتی ہے عادت مان لیتی ہے، جسے عقل نہیں مانتی عادت مان لیتی ہے۔ اس کی مثال ہے آج پھر یاد یاد آ گئے کچھ
बीते दिन, आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन। आज फिर आंखों से दरिया बह गया। बह गया यहाँ लिख देती हूँ। कोई किसी को कभी इतना याद आता है क्या जिसमें आंखों से क्या हो जाए, दरिया बह जाए? तो इसमें क्या है, जिसे अक्ल नहीं इसमें अक्ल नहीं जाती, आदत जान लेती है, इसमें मान लेती है किसी भी बात को। ये मीम है। जिसे अक्ल नहीं मानती लेकिन आदत मान लेती है। तो ये आदत है, हम बोल देते हैं अरे इतनी याद आई, इतनी याद आई, कि हम दिन रात रोते रहे, मगर ऐसा नहीं होता। आंखों से दरिया बहने लगा, किसी को इतना याद किया। आंखों से कभी दरिया नहीं बह सकता है क्या? नहीं बह सकता। तो इसको कहते हैं तबलीग। जिसे अक्ल तो नहीं मान रही कि ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आदत है, बोलने में आता है, तो इसको मान लिया जाता है। ये होता है तबलीग। अब इसके बाद सेकंड है आपका इकरार। इसमें क्या होता है, इसमें अक्ल मान लेती है और आदत नहीं मानती। इसमें अक्ल मान लेती है और आदत नहीं मानती। इसकी मिसाल देखते हैं। रास्ता उम्र में तेरे, उम्र में तेरे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे इतनी। बच्चा गिनने को जो बैठे तो बूढ़ा हो जाए, तो बूढ़ा हो जाए। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं बच्चों को गिनने के लिए बैठूंगा या किसी चीज की गिनती लगाऊंगा तो गिनते गिनते क्या हो जाऊंगा, बूढ़ा ही हो जाऊंगा। तो ऐसा हो सकता होता है क्या कि अगर हम किसी चीज की गिनती लगाएं या किसी चीज को काउंट करें तो गिनते गिनते हमारी सारी उम्र निकल जाएगी? ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या है, अक्ल मान लेती है और आदत नहीं मानती। अब इसका आखिरी वो है उल्लू, इकसाम। किसकी? मुबालगा की पढ़ रहे हैं हम, ये है ना। थर्ड एग्जाम क्या है इसकी? उल्लू।
اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نہ عقل مانتی نہ عادت، نہ عقل مانتی اور نہ عادت۔ کیسے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ کل رات ہجرے یار میں رویا اس قدر، ہجر یار یعنی کہ جدائی میں۔ چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر ہی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا رویا ہجر یار میں کل رات کہ چوتھے فلک پہ پانی پہنچا تھا، چوتھے فلک پہ یہ پہنچا تھا پانی کمر امیر میں۔ تو اتنا غمگین ہو گیا تھا کہ میں چوتھے فلک تک پانی پہنچ گیا تھا۔ تو اس بات کو تو نہ عقل مان سکتی ہے اور نہ ہی عادت۔ مبالغہ یعنی کہ کچھ زیادہ ہی بات کو انہوں نے بڑا چڑھا کر کیا کر رہا ہے، پیش کر دیا ہے۔ تو یہ مبالغہ اور غلو یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہمیشہ کوشچن دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ اس کو اچھے سے پڑھ کے سمجھیے گا۔ اب ہے تھرڈ حسن تعلیم۔ تھرڈ کون سا تھا؟ حسن تعلیم۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس میں شاعر ایک چیز سے دوسری چیز مراد لیتا ہے۔ اس میں خاص طور پر کسی کی خوبصورتی شاعر وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ نہ ہو وہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیے اس کی تعریف، اس میں شاعر ایک چیز سے دوسری چیز مراد لیتا ہے۔ اس میں خاص طور پر کسی کی خوبصورتی وجہ بیان کرنا جو کرتا ہے، جو اس کی اصل وجہ نہیں ہے۔ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے، شاعر نا کسی چیز کو، جیسے گلاب، میں نے کہا گلاب بہت خوبصورت ہے، تو گلاب خوبصورت ہوتا ہی ہے کیوں؟ اس کی سرخائی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی نازک پنکھڑیاں اس کی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں وہ خوبصورتی بیان کی جاتی ہے جو کہ اس کی اصل وجہ ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں وہ چیز آتی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ پیاسی جو تھی سپا
خود 3 رات کی. 3 رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرحت. یہ جو کربلا کا جو واقعہ تھا نا، جو 3 دن سے وہ لوگ پیاسے تھے، نن نے علی اصغر بھی پیاسے تھے، تو ان کی پیاس کو دیکھ کر جو وہاں پہ موزے فرات تھی وہ اس ساحل سے جا جا کر بار بار کیا کرتی تھی، سر کو پٹکتی تھی. تو اس میں ہمیں کیا ہے، یہ اس نے تعلیل ہے. اس میں ایک تو ہو گیا ساحل اور یہ موزے فرات. تو اس میں اصل وجہ نہ ہو اس کی بات کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے حسن تعلیل. دریائے فرات جو تھا وہ اس کا ایک اور دیکھ لیتے ہیں، ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں. اب جو پتھر ہے آدمی تھا، آدمی تھا کبھی. اس کو کہتے ہیں انتظار میاں. اب آپ بتاؤ، کیا کوئی کسی کے انتظار میں پتھر ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ مطلب آدمی کے پتھر ہو جانے کی وجہ کیا بتا دی انہوں نے، انتظار، جبکہ یہ اس کی اصل وجہ نہیں ہے. تو اسی کو کہا جاتا ہے حسن تعلیل. کسی دوسری اس کی جو اصل وجہ ہے وہ نہ بتا کر کہ اس کی کوئی اور وجہ بتا دی جائے. اس کے بعد ہے لف و نشر. یہ ہے فورتھ. اس میں کیا ہوتا ہے، لف یعنی ہوتا ہے لپیٹنا، ہے نا، اور نثر یعنی ہوتا ہے پھیلانا، کسی چیز کا پھیلاؤ. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس شعر میں پہلے چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر انہی کی مناسبت کو بیان کرتے ہیں. اس میں پہلے شعر میں کیا کیا جاتا ہے، شعر میں ذکر کیا جاتا ہے. پھر ان کی مناسبت بتائی جاتی ہے. مطلب جو پہلے شعر میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، دوسرے میں انہی سے ان کی نسبت کو بتایا جاتا ہے. انہی کی مناسبت کو بتایا جاتا ہے. اس کی مثال لکھ لیجیے. نہ ہمت، نہ قسمت، نہ دل ہے
نہ آنکھیں. اب ہمت یہ اس کی نسبت آ جائے گی. نہ ڈھونڈا. ٹھیک. نہ ڈھونڈا. ٹھیک ہے. نہ پایا. نہ سمجھا. نہ دیکھا. اب یہاں پہ دیکھو. نہ ہمت نہ قسمت نہ دل نہ آنکھیں. نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. آنکھوں کا کام دل سے دیکھنے کا کام آنکھیں کرتی ہیں. سمجھنے کا کام دل سے کرتا ہے. قسمت پائی نہیں اور ہمت کو ڈھونڈا نہیں. تو پہلے والے اشعار میں جو لفظ ہوتے ہیں نا انہیں کی نسبت سے دوسرے والے مصرعے میں بات کو کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے صنعت کلمی. صنعت کلمی اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کسی تاریخی واقعے کو بتایا جاتا ہے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تلمی کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ ہوتا ہے یا کوئی اسلامی بات کو بتایا جاتا ہے یا پھر اس میں کسی بزرگان دین پیغمبر اولیاء کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تلمی کہتے ہیں. کسی تاریخی واقعہ یا نبی کا ذکر یا اسلام کے متعلق یا دین کے متعلق. اسلام کے متعلق یا دین کے متعلق. متعلق اشعار ہوں. وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ تلمی ہوتی ہے. اب دیکھیں انسان عاشق اس غربت بلقیس کا ہوں میں آتش بام تک جس کے لکھی مرغ سلیمان نہ گیا. تو یہاں دو تاریخی اسلامی نام آ رہے ہیں. کون کون سے آ رہے ہیں؟ ایک تو بلقیس آ رہا ہے اور دوسرا آ رہا ہے سلیمان. تو اس طرح اس میں یا تو کسی کا نبی کا یا انبیاء کا یا اولیاء کا نام آتا ہے یا پھر کسی اسلامی واقعے کا ذکر آتا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟
اسے ہم تلمی کہتے ہیں. اور اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ہم. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ ہاں نا، ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. تو کوہ طور جو ہے وہ کیا ہے؟ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ کے سے ملنے کے لیے کون؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ان سے دیدار کرنے کے لیے. تو اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا اسلامی الفاظ آ رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کوہ طور جو آیا ہے یہ ایک اسلامی جگہ کا یا کسی کربلا کے واقعے کا ذکر آتا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ تلمی کہیں گے. ایک سوال اور آتا ہے کہ کس شاعر نے سب سے زیادہ تلمی کا استعمال کیا ہے؟ کس شاعر نے سب سے زیادہ اس کا استعمال کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اقبال نے، علامہ اقبال نے. ان کا ایک بہت مشہور شعر بھی ہے. کون سا ہے وہ؟ ایک اور دیکھیں، ابن، یہ ضرور ہمیشہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو یہاں دیکھا ہے آپ کیا آ گیا؟ ابن مریم. تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے سنت تلمی. تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ہم نے سنت جو لفظی تھی اس کی ساری ثنائے لفظی جو تھی اس کی ساری سنت دیکھی. اس کے بعد ہم نے ثنائے معنی میں سنت تضاد جس میں ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں الفاظ. صنعت مبالغہ جس میں کی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. اس کی کتنے اقسام ہوتی ہیں؟ اس کی 3: تبلیغ، اقراء، علو. اس کے بعد تبلیغ جس کو عقل مان لیتی ہے لیکن عادت نہیں مانتی. اقراء جس کو عادت مان لیتی ہے لیکن عقل نہیں مانتی. اور علو جس کو عادت اور عقل دونوں نہیں مانتی. اس کے بعد ہم نے حسن تعلیل دیکھا. حسن تعلیل میں کیا تھا؟ اس کا پہلا، اس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی مراد لی جاتی ہے لیکن وہ اس خوبصورتی کو بتایا جاتا ہے جو اس کی خوبصورتی کی اصل وجہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ لف و نثر دیکھا. لف یعنی ہوتا ہے لپیٹنا اور نثر یعنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا پھیلاؤ. تو شاعر اس میں پہلے مصرعے میں جو بات ہوتی ہے اس کو کہہ دیتا ہے اور دوسرے مصرعے میں اسی کی نسبت سے مناسبت سے بات کو کہا جاتا ہے. جیسے اگر پہلے مصرعے میں آنکھیں لفظ آیا ہے تو دوسرے میں کیا آئے گا؟ بولنا نہیں آئے گا. اسی کی نسبت سے کون سا لفظ آئے گا؟ دیکھنا. جیسے ہونٹ آیا پہلے مصرعے میں یا زبان آیا ہے تو اس کی نسبت سے آئے گا بولنا. اس طریقے سے نسبت بتاتی جاتی ہے. اور سنت تلمی اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمیشہ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا اسلامی واقعے کی طرف یا کسی نبی یا بزرگان دین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے سنت
تعلیم. تو یہ تھے صنعت مانوی جو ہوتی ہے اس کی کچھ اقسام، کچھ اس کی کیا تھی، یہ صنعت تھی. یہ آپ کا جو بی پی ایس سی میں جو گرامر آتی ہے، آج اس کی جو کلاس ہے وہ آپ کی یہ پوری ہو گئی ہیں، کمپلیٹ ہو گئی ہیں. وہ آپ کا گرامر کا پورشن تھا جو آپ کے امتحان میں آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں، وہ اسی کے اندر سے آپ سے پوچھے جائیں گے. باہر کا بھی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن گرامر کا جو پورشن تھا وہ آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ، جو آپ کے سلیبس تو اس کا ہے نہیں، لیکن جو آپ کے پریویس ایئر کے کوشچن پیپر ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے ٹاپکس لیے تھے جن سے سوالات آتے ہیں. تو آج یہ آپ کی بی پی ایس سی کی آخری کلاس تھی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو بیچ آپ کے لیے چلایا گیا تھا یہ پسند آیا ہوگا، اور اس سے آپ سمجھیں گے، پڑھیں گے اور استفادہ حاصل کریں گے. شکریہ.